میں تو ایک وہ بات کر رہا ہوں، کسی کو ٹیکس نہیں دینا، 9,000 ارب روپے کا آپ کو خرچہ ہے، کہاں سے ٹیکس لے کر آؤ گے؟ بینکوں کے اوپر ٹیکس لگاؤ تو بینک پیچھے آ جاتے ہیں. مطلب سیریسلی اپنا حصہ تو ڈالنا ہوگا نا اب اس ملک کے اندر. اب ہم کہتے ہیں ہم کو خوددار ہونا ہے، بڑی اچھی بات ہے خوددار ہونا ہے، بولتے ہیں ہمیں آزادی لے کے رہیں گے، بڑی اچھی بات ہے آزادی لیں گے. پھر آزادی اگر لینی ہے تو پھر 48 بلین کا ٹریڈ ڈیفیسٹ تو نہیں کرنا چاہیے. آزادی لینی ہے تو 17.5 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تو نہیں ہونا چاہیے نا. اگر آزادی لینی ہے اور آپ کے پاس $9 بلین ہوں تو 21 ارب ڈالر اگر آپ کو ادھار واپس کرنا ہو اسی سال کے اندر اور $9 بلین تو پھر آزادی کی بات تو نہیں کرنی چاہیے نا. پھر وہ آزادی لینی ہے تو آپ ڈیسائیڈ کریں کہ نہیں IMF کوئی بات نہیں، جو بھی کہتا ہے ہم اپنے دوستوں کو ایمنسٹی دیں گے، اور اپریل کے اندر فروری کے اندر ہم نے اپنے دوستوں کو ایمنسٹی دے دی، پھر ہم کو آزادی کی بات تو نہیں کرنی چاہیے. تو ٹھیک ہے نہیں کریں آزادی کی بات تو بھی صحیح ہے، لیکن اگر آزادی کی بات کریں تو پھر یہ تو سوچیں کہ یار 48 بلین کا آپ امپورٹ کر رہے ہیں، 17 بلین کا اور 48 بلین کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کر رہے ہیں، 17 بلین کا 17.5 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کر رہے ہیں، آپ کے پاس $9 بلین رہ گئے ہیں، آپ کو $21 بلین لا کے دینے ہیں، پھر آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے پاکستان کے اندر کہ ہم نے ایک ریشنل پالیسی کی ہے. اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی بھی جو بجٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بجٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے کہ حکومت ڈس سیو کر رہی ہے، جتنا حکومت کی محصولات سے حکومت نے زیادہ خرچہ کیا. یہ جو فرق ہوتا ہے، اگر یہ حکومت کے اخراجات ہیں اور یہ حکومت کی محصولات ہیں، یہ جو فرق ہے یہ کہیں نہ کہیں سے چاہیے. تو حکومت جاتی ہے پہلے اپنے لوگوں کے پاس، نجی شعبے سے، پرائیویٹ سیکٹر سے، لوگوں کو بولتی پیسے دو. ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کی جتنی سیونگ ہے اتنا انویسٹمنٹ ہے، ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کے پاس کوئی ایکسٹرا سیونگ نہیں ہے، تو پرائیویٹ سیکٹر کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو پھر آپ کو لینے پڑتے ہیں باہر کے لوگوں سے پیسے. وہ جو باہر کے پیسے سے لوگوں کو پیسے لیتے ہیں اس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بولتے ہیں. جب آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ زیادہ ہوگا تو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ضرور زیادہ ہوگا. یہ 1-to-1 ریلیشن شپ ہے تقریباً، انلیس کہ بیہیویئر چینج ہو جائے. بجٹ ڈیفیسٹ آج کا، کل کے دن میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا. تو وہ کہاں سے پیسے آئیں گے؟ وہ باہر سے لوگ لیں گے. اور اگر باہر سے پیسے لیتے ہیں آپ اور اس کو پروڈکٹیو یوز میں ڈالتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. اگر ایک آدمی قرض لیتا ہے اور اپنی فیکٹری لگاتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، مگر وہی آدمی اگر قرض لے کے پیسے کھا جاتا ہے تو وہ کون سی اچھی بات ہے؟ ہم نے قرض لے کر پاور پلانٹس لگائے، 12,000 میگا واٹ سے 25,000 میگا واٹ اس ملک پہ لے گئے 5 سال کے اندر. میں سمجھتا ہوں ماڈرن میریکل تھا وہ 5 سال کے اندر کہ ہم نے اتنے پاور پلانٹ لگا دیے. مگر پھر کیا ہم نے انڈسٹریل پروڈکشن ڈبل کی؟ نہیں. کیا ہم نے ایکسپورٹ ڈبل کیے؟ نہیں. ہم نے شادی ہال بنا دیے. آج آپ کے پاس کوئلہ خریدنے کے پیسے نہیں ہیں. کوئلہ $50 کا ہمیشہ سے ملتا تھا، اچانک $300 کا ہو گیا. چلو ٹھیک ہے، لیکن ہمارے پاس تو کوئلے خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، فرنس آئل خریدنے کے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، LNG خریدنے کے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. ایک وہ ڈیل نواز شریف نے اور شاہد عباسی نے کری تھی LNG کی، جس کی وجہ سے سستا LNG آج مل رہا ہے، وہ شاہد عباسی کو پکڑ کے آپ نے جیل میں ڈال دیا. 4 سال تک آپ لان تان کرتے رہے کہ نہیں چوری کر لی. آج آپ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے وہ کر لیا تھا، نہیں تو پتہ نہیں کیا ہوتا. سیریسلی ایز اے نیشن ہم کو تھوڑا سا وی ہیو ٹو گرو اپ. تھوڑا سا مطلب ایڈلٹس کی طرح بات کرنی چاہیے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. مطلب وی ہیو ٹو کم. اب مطلب بڑا سمپل ہے، بڑا آسان. جب مشکل مسئلے جب اتنے اسٹارک ہو جاتے ہیں تو بڑا آسان ہو جاتا ہے. یہ جو پالیسی میرے ذہن میں آئی نا، ایز این اکانومسٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ڈیولپنگ کنٹری اگر تھوڑا سا قرض لے لیتی ہو اور تھوڑا سا بجٹ ڈیفیسٹ کر لیتی ہو، تھوڑا سا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کر لیتی تو کوئی بات نہیں ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کر کے وہ انویسٹ کر لے، کوئی بات نہیں. اب پاکستان کو سگنل دینا پڑ رہا ہے دنیا کو کہ ہم یہ ڈیفیسٹ نہیں کریں گے. میں نے جب چائنیز ایمبیسڈر صاحب کو یہ بتایا کہ ہم اب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو زیرو کرنے کے جائیں گے تو بڑا خوش تھا کہ یار یہ بڑی سمجھداری کی پالیسی تم نے کری ہے. وہ بیچارے بول نہیں سکتے ہمارے دوست ہم کو، لیکن وہ بول رہے ہیں کہ کیا کرو. سیدھی سی بات ہے کہ اگر آپ جتنا امپورٹ کریں گے اتنا آپ ایکسپورٹ کر لیں اور ریمیٹنس کر لیں. جو آپ کے وسائل ہیں جو کہ ایکسپورٹ اور ریمیٹنس ہے اس کے برابر آپ کے اخراجات ہو جائیں. اپنی چادر دیکھ کے پیر پھیلائیں، ملک آہستہ آہستہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. اور میں تو پرائیویٹ مارکیٹ میں بلیو کرتا ہوں آہستہ آہستہ ایکسپورٹ بھی بڑھنا شروع ہو جائے گا. تھوڑی سی اس کے اندر مدد بالکل کریں گے، لیکن یہاں پر ہر آدمی کو پاکستان میں 80% مینوفیکچرنگ جو ہے وہ پاکستانیوں کو بیچنے کی ہے. ہر آدمی کو پاکستان میں بیچنا ہے، جبکہ حیرت کی بات ہے کہ اتنی غریب مارکیٹ کو کیوں بیچنا ہے؟ اگر پوری دنیا کی مارکیٹ بیچ سکتے ہیں، جب یورپ کو بیچ سکتے ہیں، امریکہ کو بیچ سکتے ہیں، تو آپ پاکستان میں کیوں بیچ رہے ہیں؟ کیونکہ ادھر بیچنا آسان ہے، نفع زیادہ ہیں.
تو ہم کو اب ہماری جو لوکل مینوفیکچرنگ ہے، ڈومیسٹک مینوفیکچرنگ ہے، اس کو ایکسپورٹ کی طرف لگانا ہے. دیٹس ون. ہم پاکستان کو کہتے ہیں کہ ایگریکلچر ملک ہے. ایگریکلچر ملک آپ کا ویٹ امپورٹ کرتا ہے. 1 ملین ٹن اس سال ہم ویٹ امپورٹ کر چکے ہیں، تاکہ گندم کی قیمت امپورٹ کر چکے ہیں